بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا اس کو قتل کروا دیتا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ عز و جل نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی قتل کیا جاتا فرشتے آسمان سے اترتے اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر پر جاتے ہوئے اس بات کا علم ہوا تو اس نے انہیں 3 دن کی مہلت دی کہ میرے واپس آنے تک ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ صاحب ایمان لوگ کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا جس سے انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چرواہے نے ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ ہی چل پڑا۔ یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے لوگ کہا جاتا ہے۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر سے واپسی پر اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے غار کے منہ پر دیوار بنوا دی تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہیں مر جائیں اور یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ جس حکومتی ملازم کو یہ کام دیا گیا اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور پورا واقعہ عمدہ قسم کے سیسے سے فیروز سے بنی تختی پر لکھوایا اور اسے تانبے کے صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا۔ اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے۔ اسی دوران کسی بھی آواز سے ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہ ہوئے۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور گئے یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ بیدروس کی حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا کچھ لوگ انکار کر رہے تھے۔ بیدروس نے یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور قیامت کا یقین آ جائے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے بادشاہ کی دعا یوں قبول فرمائی کہ ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے اس غار کو چنا اور لوگوں کے ساتھ مل کر اس کی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ دیوار گرنے کے بعد اصحاب کہف بیدار ہوئے۔ ان کے چہرے بالکل تر و تازہ اور کپڑے بالکل صاف تھے اور ان کا کتا غار کے کنارے کلائیاں پھیلائے لیٹا تھا۔ اصحاب کہف صبح کے وقت سوئے تھے اور جب اٹھے تو سورج ڈوبنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اپنے ساتھی یملیخا کو کھانا لانے بھیجا۔ یملیخا ایک تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے جب دقیانوسی سکہ دیا تو بازار والے یہ پرانا سکہ دیکھ کر ان کو حاکم کے پاس لے گئے۔ حاکم نے پوچھا باقی سب خزانہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ خزانہ نہیں ہمارا پیسہ ہے۔ حاکم نے کہا یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے۔ یملیخا نے کہا دقیانوس کا کیا حال ہے؟ حاکم بولا اس نام کا بادشاہ تو 300 سال پہلے گزر چکا۔ یملیخا نے کہا کہ کل ہی تو ہم جان بچا کر وہاں سے آئے ہیں، اور حاکم کو اپنے ساتھیوں سے ملوانے لے گئے۔ حاکم نے غار پر صندوق دیکھا تو اسے کھلوایا اور اندر تختی پر اصحاب کہف کا حال لکھا تھا۔ یہ خبر بادشاہ بیدروس تک پہنچی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین دلانے کی نشانی ظاہر فرمائی۔ اس کے بعد اصحاب کہف غار میں سو گئے اور ان کی روح قبض کر لی گئی۔ بیدروس نے لکڑی کے صندوق میں ان کے مبارک جسم رکھے اور غار کے قریب مسجد بنوانے کا حکم دیا اور لوگوں کے لیے دن مقرر کیا کہ ہر سال عید کی طرح وہاں پر آئیں۔